الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی غمزدہ داستان کے الفاظ سنتے ہیں تو بہت سے نام ذہن میں آتے ہیں۔ اسلام کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کے نام حضرت قاسم، حضرت عباس اور حضرت علی اکبر جیسے زیادہ ممتاز شہداء ہیں۔ نمایاں اس لیے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مرد موجود تھے، اور یہ بالکل حیران کن نہیں تھا کہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں دیں۔ پھر امام کے وہ دوست بھی موجود تھے جو امام حسین علیہ السلام کے دفاع میں یزید کی فوجوں سے لڑنے کے لیے کربلا گئے تھے۔ یہ حبیب بن مظاہر اور مسلم بن عسجہ جیسے لوگ تھے۔ لیکن 10 محرم الحرام کو عاشوراء کے موقع پر ایک حیران کن واقعہ ہوا۔ میں حر ابن ریاحی پر توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کوفہ کی فوج میں ایک کمانڈر تھا جس نے امام کے قافلے کا راستہ روکا تھا اور قافلہ کو کربلا میں رکنے پر مجبور کیا تھا، جہاں امام کو 18 بنو ہاشم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ دوسری محرم کو جب حر کی فوج قافلہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچی تو کوفہ سے چند میل دور دوپہر کا سورج بہت تیز تھا۔ حر کے آدمی اور اس کے گھوڑے بہت پیاسے تھے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے پانی کی درخواست کی۔ امام علیہ السلام نے انہیں پانی پلایا اور ان کے گھوڑوں کی پیاس بھی بجھائی۔ اس طرح تقریباً تمام پانی جو امام سفر کر رہے تھے پی چکے تھے۔ حر نے امام علیہ السلام کے گھوڑے کی بادشاہی سنبھالے ہوئے امام کے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور کہا کہ امام علیہ السلام کو کوفہ جانے سے روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ امام حسین نے حر کو اطلاع دی کہ کوفہ کے مایوس مسلمانوں نے انہیں وہاں بلایا ہے۔ حر راستے میں ڈٹے رہے اور امام کو آگے بڑھنے کی اجازت نہ دی۔ جب امام نے کہا کہ میں واپس آؤں گا، کوفہ نہیں جاؤں گا، تو حر نے اسے بتایا کہ وہ امام کی پیروی کرنے والا ہے، اور اس طرح حضرت حر اور ان کے 1000 افراد امام کے قافلے کے پیچھے اس سرزمین کی طرف روانہ ہوئے جو نینوا، ماریہ، شتول، فرات اور سب سے مشہور کربلا کہلاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا وہیں رک گیا اور آگے نہیں گیا۔ جب امام علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، یقیناً یہ وہی میدان ہے جہاں میرا مقدس مقام ہے۔ میرے نانا نے پیشن گوئی کی تھی کہ میں اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد مارا جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے خیمے لگائے۔ حر کا لشکر امام سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ 2 محرم کو تھا۔ آنے والے دنوں میں یزید کی فوجیں ہزاروں کی تعداد میں بڑھ گئیں۔ مختلف مورخین کے مطابق کل فوج 1 لاکھ سپاہیوں تک تھی۔ انہوں نے امام علیہ السلام کے کیمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ تھکے ہوئے مردوں، عورتوں اور بچوں کو پانی اور خوراک کے بغیر چھوڑ دیا۔ ان کی پیاس کی چیخیں صحرا میں گونجتی تھیں، اور یہی وہ چیخیں تھیں جو حضرت حر کے سر میں گونجتی تھیں اور انہیں حق کی طرف متوجہ کرتی تھیں۔ عاشوراء کی صبح طلوع فجر سے کچھ پہلے حضرت حر اپنے بیٹے اور ایک غلام کے ساتھ سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے کیمپ پر پہنچے اور استغفار کرنے لگے۔ جب اس نے جمع ہونے والی فوجوں اور ان کے ارادوں کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ اگر امام کے سفر میں تخفیف نہ کرتے تو امام اس حالت میں نہ ہوتے۔ حضرت حر نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گرا دیا اور امام اور ان کے پیروکاروں کو جان لیوا خطرے میں ڈالنے پر ان سے معافی کی درخواست کی۔ امام کے پاس آنے سے پہلے حضرت حر نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ اس کا ہاتھ رسی سے باندھے تاکہ وہ ایک مجرم کی حیثیت سے
امام کے پاس جا سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک نہایت مہربان انسان ہونے کے ناطے حضرت حر کو یہ کہتے ہوئے جگہ دی کہ حر میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو بخش دیا ہے۔ اس کے بعد حر نے امام سے پوچھا کہ کیا آپ اسے اسلام کے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیں گے؟ اور امام نے میزبانوں میں سب سے زیادہ مہربان ہونے کی وجہ سے فرمایا، حر آپ میرے مہمان ہیں، میں تمہیں اپنے لیے کیسے مرنے دوں؟ حر نے اصرار کیا اور امام علیہ السلام نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ اس وقت سے حضرت حر حضرت امام حسین کے ساتھ لڑے اور اسلام کو اس کی خالص ترین شکل میں برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے مارے گئے۔